بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو اس وقت آپ کے والد محترم کا تو انتقال ہو چکا تھا. ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام تھا ثویبہ، بعض لوگ صوبیہ بولتے ہیں، صحیح نام ہے ثویبہ. یہ ابو لہب کی باندی تھی. اس نے آ کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے یہاں بھتیجا ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ اور ابو لہب دونوں سگے بھائی تھے، حقیقی اور شقیق تھے، دونوں عبد المطلب کی اولاد. تو اس باندی نے جب آ کر خوشخبری دی، ویسے بھی یتیم تھے، چچا کو فکر تھی، تو خوشخبری سن کر ابو لہب نے خوشی کے مارے اس باندی کو کہا کہ تو آزاد ہے، اس کو آزاد کر دیا. کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کے انتقال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا حضور کے خاندان کے کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا، ابو لہب کو. ابو لہب نے کہا کہ مرنے کے بعد میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی، لیکن ہاں ہر پیر کو انگوٹھے اور انگشت شہادت کے درمیان جو جگہ بنتی ہے، یہ سمجھو گڑھا جیسا بنتا ہے، اتنی مقدار میں مجھے پانی پلایا جاتا ہے، برزخ میں بھی یعنی قبر میں بھی، اور نعوذ باللہ جب دوزخ میں داخل ہوگا اس وقت بھی یہ معاملہ ہوگا. ہر پیر کو اس کو پانی پلایا جاتا ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی اور اس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی بھی باقی رکھی. حالانکہ پوری زندگی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور عداوت اور دین حق کو روکنے کی کوشش کی پوری زندگی، لیکن اللہ نے وہ نیکی ضائع نہیں کی. تو انشاءاللہ آپ لوگ سب اطمینان رکھو، الحمدللہ ہم سب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اور سچی اور پکی محبت ہے، اس لیے ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ایک کافر جو ایمان نہیں لایا، موت اس کی کفر کی حالت میں ہوئی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی ضائع نہیں کی. یعنی حضور کی محبت جو اس کے دل میں ایک چنگاری کہو جو اس کے دل میں آئی اس وقت، اس کی بھی اللہ نے لاج رکھی. یہ تو ہے ابو لہب. اسی طرح ابو طالب، وہ بھی ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، نصرت کی، قریش کی تکلیفوں سے آپ کو بچایا، آپ کی پرورش کی، لیکن ایمان نہیں لائے. اللہ نے ان کے حق میں ہدایت نہیں لکھی تھی. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی اپنے چچا کے بارے میں
کہ ایمان تو نہیں لائے لیکن ان پر جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو صرف جہنم میں 2 جوتیاں پہنائی جائے گی آگ کی، بس اتنا عذاب ان کو دیا جائے گا. جہنم کے بالکل اوپر دونوں پیروں میں جوتیاں ہوگی، یعنی آگ سے بنی ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ ان جوتیوں کی وجہ سے ان کا دماغ پکے گا، اتنی حرارت اور اتنی اس کے اندر گرمی ہوگی جہنم کے آگ. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے حمایت کی، آپ کا جو ساتھ دیا، آپ کی پرورش کی، وہ بھی نیکی اللہ نے ضائع نہیں کی. باقی سارے اعمال برباد کر دیے اللہ نے، لیکن ایک ہی عمل کو باقی رکھا اور اس کی وجہ سے ان پر جہنم کا عذاب اللہ نے ہلکا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دل میں رکھنا، آپ کے دین کو پھیلانا، دین کی خدمت کرنا بہت بڑا عمل ہے. اس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے. سورہ مسد، ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ سورہ مسد کا نمبر ہے 111. سورتوں کی ترتیب میں اس کا نمبر ہے 111. 111 111 3 مرتبہ ہم لکھتے ہیں. اتفاقی بات ہے کہ اس خاندان کے 3 اشخاص کو اللہ نے برباد کیا. 111 ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل اور اس کا بیٹا عتیبہ. اتفاقی بات ہے کہ سورت کا نمبر بھی 111 ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ تبت یدا سے اگر ہم الفاظ گنیں، تبت یدا ابی لہب و تب 5، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب 6 11، سیصلی نارا ذات لہب 15 ہو گئے. موت اس کی ہوئی بعثت کے 15ویں سال. یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بیان کیا، جو 15 الفاظ یہاں پورے ہوتے ہیں، 15ویں سال اس کی موت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سال، 14ویں سال آپ کی ہجرت ہوئی، اور بدر کی جو لڑائی ہوئی وہ 1 سال بعد ہوئی، یعنی 15واں سال تھا. رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی تھی. اس کی موت کا بھی قصہ بڑا عجیب ہے. ابو لہب یہ جنگ بدر میں شریک تو نہیں ہوا، مکہ مکرمہ میں ہی تھا. اب کیا وجہ سے نہیں گیا؟ ہو سکتا ہے عمر کی درازی کی وجہ سے، بوڑھا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے بزدلی کی وجہ سے ہو، یا ہو سکتا ہے اپنے کاروبار، تجارت، جائیداد وغیرہ کی نگہبانی اور نگرانی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہوا. لیکن وہ انتظار کر رہا تھا کہ اب خبر آئے گی، اب خبر آئے گی قریش کے کامیاب ہونے کی اور غلبہ حاصل ہونے کی. بہت دن تک انتظار کرتا رہا، کوئی خبر نہیں آئی. پھر ایک دن اس کا بھتیجا جس کا نام ہے ابو سفیان ابن الحارث. ابو سفیان وہ جو قریش کا کمانڈر تھا وہ نہیں، اس کا نام تو ہے ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں اسلام لے آئے تھے. حضرت ابو سفیان ابن حرب نام تھا. لیکن یہ جو صحابی ہیں یہ بھی اسلام لے آئے تھے بعد میں. ان کا نام ہے ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب. عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث تھا، ان کے بیٹے ابو سفیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہوئے اور ابو لہب کے بھتیجے ہوئے. انہوں نے آ کر خبر دی راستے میں چلتے ہوئے کہ کیا تم کو بتاؤں، بس جیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے میدان میں، لڑائی میں ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں آئے کہ بس انہوں نے گاجر مولی کی طرح ہم کو کاٹنا شروع کر دیا. اور تعجب کی بات یہ ہے
کہ ہم نے سفید امامے والے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے شہسواروں کو دیکھا اپنے گھوڑوں پر ان کے ساتھ لڑتے ہوئے. اس کو تو معلوم نہیں کہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے. وہ تو مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے ابو سفیان بن الحارث. انہوں نے کہا لیکن ہم نے دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس بعض لوگ ہیں، سفید امامہ پہنے ہوئے ہیں اور گھوڑوں کے اوپر لڑائی کر رہے تھے. تو یہ جب گفتگو ہو رہی تھی ابو سفیان اور ابو لہب کے درمیان، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے جن کا نام تھا رافع، وہ سن رہے تھے بات. تو قریب ہی وہاں کچھ کام کر رہے تھے حضرت عباس کے گھر میں. جب انہوں نے یہ سنا نے سفید امامے والے، تو وہ اچھل کر باہر آئے اور کہا کہ بخدا، یعنی خدا کی قسم یہ تو فرشتے ہوں گے. بس ابو لہب نے بات سنی تو کہا کہ اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بھی محمد کی دعوت سے متاثر ہو چکا ہے. وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ اپنا اسلام چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. اسی طرح حضرت عباس کے بارے میں بھی آتا ہے کتابوں میں کہ وہ بھی ایمان تو لے آئے تھے لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے اپنے ایمان کو. اپنے گھر کے اندر جو بھی عبادت وغیرہ وہ کر لیتے تھے، باہر نکلتے تھے تو سب لوگوں میں نارمل رہتے تھے، اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے. تو ان کا جو خادم تھا رافع، غلام تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ خدا کے قسم یہ تو فرشتے ہوں گے. تو ابو لہب کو تو غصہ آیا تو انہوں نے اس کو ماننا شروع کیا. جب انہوں نے اپنا بچاؤ کا کوئی کوشش کی بچاؤ کی، تو اس نے دھکا مار کے گرا دیا اور ان کی سینے پر چڑھ گیا ابو لہب. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام الفضل نام تھا ان کا، انہوں نے دیکھا ایک بیچارہ کمزور خادم ہے، اس کو یہ پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو وہ باہر نکلی اور ہاتھ میں کوئی لکڑی تھی یا بانس تھی، اس سے ابو لہب کے سر پہ مارا کہ اس کا آقا نہیں ہے تو تم زور آوری اس پر دکھا رہے ہو، ابھی عباس ہوتے تو بتا دے تم کو. تو کہتے ہیں کہ یہ جو سر پر انہوں نے مارا نا اس کو، اس کی وجہ سے ان کے سر میں ایک دانہ نکلا جس کو عرب عدسہ بولتے تھے. زخم کی جگہ پر ایک دانہ نکلا جس کو عرب عدسہ بولتے تھے، اور وہ طاعون کے قسم کی کوئی بیماری ہوتی تھی. اور ایسی بیماری جب کسی کو نکلتی تھی تو لوگ اس کو پھر گھروں میں نہیں رکھتے تھے اور اس سے دور رہتے تھے. اور ہوا یہ کہ ابو لہب کو کسی دوسرے گھر میں جا کے ڈال دیا اور 3 دن کے بعد وہ مر گیا، جیسا کہ پہلے بتایا گیا. یہ سورت 4 قل کے درمیان آ رہی ہے. قل یا ایھا الکافرون، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. لیکن یہ سورت قل سے شروع نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اب آپ کے دشمنوں کو میں خود نمٹ لوں گا ان سے. اس لیے یہاں پر قل نہیں ہے، آپ کہیے نہیں، میں خود جو بھی اسلام کا دشمن ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے خود نمٹ لیں گے. بہت سے لوگ پلان بناتے ہیں، کوئی بھی اسلام کا دشمن ہوتا ہے، نہیں یوں کر ڈالنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، مار ڈالنا چاہیے. نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے نمٹ لیں گے. تو یہ اس میں سبق ہے ہمارے لیے. اور آخر میں آ رہی ہے سورت، قرآن کریم جہاں ختم ہو رہا ہے، قیامت تک کے لیے ایک سبق کہ جو بھی اس دین کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو برباد کریں گے. ابو لہب مقصود ہے؟ نہیں، یہ تو ایک واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا. لیکن ان جیسے جو بھی ہوں گے، جو بھی اسلام کا دشمن ہوگا، اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ ہم نے کیسا کیا، کیسا برباد کیا. ان جیسے اعمال جو بھی کرے گا، جو بھی دین اسلام اور دین حق کے خلاف آواز اٹھائے گا، اس کے خلاف کوئی بھی کوشش سازش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں برباد کریں گے. اور
کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے والے، تکلیفیں دینے والے تو بہت سارے تھے۔ ابو جہل تھا، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، عقبۃ بن ابی معیط، بہت سارے تھے بڑے بڑے لیڈر قریش کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن کسی کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں لیا سوائے ابو لہب۔ صرف ابو لہب کا نام لے کر اس کا انجام بتایا، بقیہ جو تھے ان کے بارے میں بغیر نام لیے ان کا کیا انجام ہے اللہ نے بتا دیا، انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کی مذاق اڑانے والے کی کفایت کریں گے، یعنی ہم کافی ہیں ان کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے۔ اسی طرح ابو جہل سورہ علق میں ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اخیر میں ہے سندع الزبانیہ، اس کا انجام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن نام نہیں لیا۔ ابو لہب کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ دیکھو قرابت داری، رشتہ داری کچھ کام کی نہیں ہے جب تک ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ کوئی کتنا بھی کسی بزرگ، کسی نیک آدمی، نبی کا کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، لیکن اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نمونہ بتا کر یہ ایک سبق سکھلایا کہ یہ دیکھو اتنا قریبی رشتہ دار ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، تو جو دور کا ہے اس کے ساتھ کیا نہیں کر سکتے ہم۔ یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ قرابت داری، رشتہ داری نہیں دیکھتے، ایمان اور عمل صالح اگر ہے تو آؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ابو لہب کے لیے دو طرح کی ناکامی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اسی لیے کہتے ہیں کہ تبت دو مرتبہ آیا، ایک مرتبہ تبت یدا اور پھر آخری آیت میں وتبا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی ناکامی اور آخرت کی ناکامی دو، جو بھی دین حق کے خلاف ہوگا دنیا میں بھی اس کی ساری کوششیں اور تدبیریں ناکام جائے گی، دین حق باقی رہے گا قیامت تک، کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا دین باقی رہے گا، قرآن کریم باقی رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور دعوت باقی رہے گی قیامت تک، کوئی اس کو مٹا نہیں سکے گا۔ تو جو بھی اس کے خلاف کوئی بھی تدبیر کرے گا ناکام ہوگا، ابو لہب کی طرح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک بات اور ہے کہ جو بھی ان کی معاونت کرے گا، جو ان کی مدد کرے گا، دین کے خلاف جو تدبیریں کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو چلے گا اس کا بھی وہی انجام ہوگا۔ وامرأتہ، ابو لہب کی بیوی بھی پورا ساتھ دیتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوگی جہنم میں۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ جو بھی اہل باطل کے ساتھ سوجھ بوجھ کرے گا، ان کی معاونت کرے گا، ظاہر ہو یا باطناً، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، مال دیا، اولاد دی، وجاہت دی، عہدے دیے، تو اب یا تو انسان اس کو صحیح استعمال کر کر ترقی حاصل کرتا ہے، یا پھر ابو لہب کی طرح ان سب چیزوں کو غلط کاموں میں لگا کر برباد کرتا ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہم نے مال دیا لیکن کچھ کام نہیں آیا، ہم نے اس کو اولاد دی، کچھ کام نہیں آیا، خوبصورتی دی، حسن جمال دیا، کچھ کام نہیں آیا اس کے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں، لیکن جو صحیح استعمال کرے گا وہ ترقی کرے گا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بار بار قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے مال، تمہاری اولاد کچھ کام نہیں آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان ہے تو آؤ، عمل صالح ہے تو بتلاؤ کیا کر آئے، عمل کیا ہے وہ دیکھے جائیں گے، رشتہ داریاں، قرابت داری نہیں دیکھی جائے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بھئی نیک صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی برے ہو جاؤ گے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ برائی کی طرف جلدی جاتا ہے، ایک فطرت ہے، امارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے نا وہ امارہ بالسوء ہے، یعنی وہ برائی کی طرف جلدی لے جاتا ہے۔ تو ابو لہب کی صحبت میں اس کی بیوی رہی تو وہ بھی
اس کے جیسی شریر بن گئی، اور آخر میں نتیجہ یہی ہوا، الدمار والخسار، خسارت، ہلاکت، بربادی۔ سورہ مسد یعنی سورہ ابی لہب آ رہی ہے سورہ نصر کے بعد، اس میں بھی اشارہ ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو عطا کی، اور غزوہ بدر کی 7 راتوں کے بعد ابو لہب کی موت ہوئی۔ تو ترتیب قرآنی میں یہ ہے، پہلے سورہ نصر ہے، نصر کے معنی کامیابی، فتح، اور اس کے بعد اس کی موت۔ ترتیب بالکل تاریخی اعتبار سے مناسب ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کی دعا کیا تھی؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض، کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو دین کا کام کر رہی ہے، اگر آج یہ ناکام ہو گئی اور دشمنوں کے سامنے جم نہیں پائی، اور خدا نخواستہ یہ شہید ہو گئے، سب ختم ہو گئے، تو تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص بعد میں لایا کہ یہ ختم ہو جائے گا لیکن ہمارا کلمہ باقی رہے گا۔ سورہ اخلاص، اس میں توحید کی دعوت ہے۔ سورہ شرور تبت یدا ابی لہب وتب، بتایا گیا کہ تبت کیا چیز ہے؟ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بربادی اور ہلاکت اور نقصان اور ناکامی کے بد دعا کر رہے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بد دعا تو کمزور شخص کرتا ہے، جو مقابلہ نہیں کر سکتا، جو اپنا بدلہ نہیں لے سکتا، وہ دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ اب تو ہی اس کو دیکھ لے، میری طرف سے اب میرا بدلہ لے لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے تو اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا کیا مطلب؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ دعا نہیں، اللہ تو بہت قوی ہے، غالب ہے، طاقتور ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو ہر شخص سے نمٹ سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اخبار ہے، یعنی اللہ نے ایک خبر دی کہ اس کا انجام یوں ہوگا، ایمان نہیں لائے گا۔ کہتے ہیں اس میں بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کو 12 سال پہلے پتہ چل گیا تھا اس صورت کے ذریعے کہ میرا انجام برا ہے۔ یہ صورت تو پڑھی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس خبر کو جھٹلانے پر قدرت نہیں دی۔ ایک خبر جو اللہ تعالیٰ نے 12 سال پہلے بتا دی کہ یوں ہوگا، یہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، ناکام ہوگا اور جہنم رسید ہوگا، اللہ نے اس کی موت سے 12 سال پہلے بتا دیا تھا۔ تبت یدا ابی لہب، اس صورت کے نازل ہونے کے ذریعے، لیکن وہ اس خبر کو جھٹلا نہیں سکا۔ جھوٹ موٹ اسلام لے آتا، کلمہ پڑھ لیتا، تو لوگ کہتے کہ لو یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ وہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے منع کر دیا اس کو، معجزہ کہ اتنا بھی نہیں کہہ سکے گا اپنے منہ سے، صرف زبان سے بھی کلمہ نہیں پڑھ سکے گا، یا اپنے ایمان کو یوں جھوٹ موٹ ظاہر نہیں کر سکے گا۔ منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ بات متحقق ہو، وہ بات واقع ہو۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ دعا بھی ہو، اور دوسرا وتب جو ہے اس کا معنی ہے اور یہ بات متحقق ہوگی، واقع ہوگی۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں ہے وقد تب، تبت یدا ابی لہب وقد تب، اس طرح وہ پڑھتے تھے۔ وقد تبا کے معنی ہے اور یقیناً پھر وہ چیز واقع ہوئی، یا پھر خبر دی جا رہی ہے اور وہ تبا کے ذریعے اس کو پکا کیا جا رہا ہے بات، کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ دوسری مرتبہ اس بات کو پکی کرنے کے لیے وہ تبا کا لفظ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یا پھر مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، پہلے تبت کے معنی ہے، اور آخرت کے لیے دوسرا وہ تبا،
تبا کے معنی ہے برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ناکام ہو. یا پھر جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کے ہاتھوں کے ذریعے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی تھی، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اور تبلیغ کے لیے گشت لگاتے تھے تو وہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ جھوٹا ہے، اس کی باتیں نہ ماننا. اور کہا جاتا ہے کہ ہاتھ سے وہ پتھر کنکر وغیرہ بھی مارتا تھا اور آپ کے پیر زخمی ہو جاتے تھے، ایڑیاں زخمی ہو جاتی تھی. تو ہاتھوں کے ذریعے اس نے بہت تکلیف پہنچائی. تو اللہ نے سب سے پہلے وہی ذکر کیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. پھر بعد میں یوں ہوا کہ ہو سکتا ہے کوئی یوں سمجھے کہ بھئی بغیر ہاتھ کے بھی تو لوگ جیتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اپنا کچھ نہ کچھ باقی بدن سے نفع حاصل کر سکتے. اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ تبا، اور وہ پورا برباد ہو جائے گا. کوئی اگر گمان کرے گا کچھ نفع باقی رہے گا تو اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ تبا یعنی پورا ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ وہ ہاتھ بول کر پوری ذات مراد لیتے ہیں، جیسے اپنے بھی اردو میں بولتے ہیں کہ یہ کام تیرے ہاتھوں نے کیا، مانے تو نے کیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب چکھ مزہ، تیرے ہاتھوں نے جو کام کیا اس کا مزہ چکھ. اب ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہاتھوں سے نہیں کیا ہو، پیر سے کیا ہو مثلا، یا آنکھ سے کیا ہو، کوئی دوسرے عضو سے کیا ہو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی جو تیرے ہاتھوں نے کیا اس کا مزہ چکھ. تو ہاتھ سے مراد ذات ہوتی ہے، یعنی وہ اس نے جو کیا. تو کہتے ہیں عرب کے یہاں بھی یہ مشہور تھا کہ ید بول کر، تبت یدا، یدا کے معنی دونوں ہاتھ اس کے. تو یہاں پر ہاتھ بول کر اس کی ذات مراد ہے، یعنی اس نے جو کچھ کیا، وہ جو عمل اس نے کیا زندگی بھر، جو اسلام کے خلاف اس نے جو بھی کام کیے، جو کوششیں تدبیریں کی، تو مراد اس کی ذات نے جو کچھ کیا وہ ناکام ہوا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا. ابو لہب تو اس کی کنیت ہے، اور کہتے ہیں کہ کنیت جو بولی جاتی ہے وہ کسی کے اعزاز اور احترام میں بولا جاتا ہے. اس کا نام لینا عرب پسند نہیں کرتے، کسی کا نام لے کر اس کو پکارنا، یا عبداللہ، یا زید، یا بکر، اس طرح نہیں پکارتے تھے عرب. نام لے کر نہیں پکارتے تھے، بلکہ کنیت، اے ابو فلان، اے ابو فلان، اے ابو عبداللہ، اے ابو القاسم، یعنی قاسم کے والد، زید کے والد، اس طرح کنیت کے ذریعے پکارتے تھے. تو کیا یہاں پر ابو لہب تقریب اور احترام کے لیے؟ نہیں، کیا ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر اس کی کنیت سے کیوں ذکر کیا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب. ویسے تو لہب اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ ابو لہب کہا جائے. ابو لہب کے معنی لہب کا والد، لیکن لہب اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا. تو یہاں پر ابو کے معنی والا، لہب والا. لہب کے معنی شعلہ، آگ کا. اس کا چہرہ حسین اور خوبصورت تھا اور اس کے رخسار چمکتے تھے. اس کی وجہ سے عرب نے یا قریش نے اس کا لقب ابو لہب رکھا تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ابو لہب کو ابو لہب کے نام سے کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ تو کہا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی کنیت اس کے نام سے زیادہ مشہور تھی. اس کا نام تھا عبد العزیٰ، لیکن عبد العزیٰ کے نام سے مشہور نہیں تھا. جیسا کہ مولانا نے مجھے کہا کہ اس طرف جائیں گے، مولوی حسن نام لیں گے تو کہیں گے کون ہے، نہیں معلوم، یا حسن احمد کہیں گے تو کوئی نہیں جانے گا، لیکن کہ مولانا کہا ان کا کارخانہ کہاں ہے. تو بعض مرتبہ انسان اپنے نام سے نہیں پہچانا جاتا، نام سے نہیں پہچانا جاتا، اپنی کنیت سے مشہور ہوتا ہے، یا اپنے لقب سے مشہور ہوتا ہے، یا کسی الگ سے کوئی نام ہوتا ہے، اس سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ مراد ہے. تو یہاں پر کہ ابو لہب کا نام اس لیے لیا کہ مشہور تھا وہ اس نام سے، ابو لہب کے نام سے. عبد العزیٰ نام لیتے تو لوگ کہتے پتہ نہیں کون ہوگا کوئی. ایک مثال دی میں نے. ایک بات تو یہ ہے اس کی کنیت کے ساتھ اس کو ذکر کرنے کی وجہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ کنیت سے زیادہ مشہور تھا نام کے مقابلے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عبد العزیٰ کے معنی ہے
عزا کا غلام، اور عزا ایک بت تھا، بت کا غلام، بت کا پجاری، یعنی بت کا پوجنے والا. تو یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. تو ایک ایسے عبدالعزیٰ غلط نام ہے. کوئی انسان کسی بت کا غلام نہیں ہے، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عبدالعزیٰ ذکر کرتے تو ایک غلط نسبت کو رواج دینا ہوتا، عبدالعزیٰ کا نام ہی نہیں لیا. کسی کو تو اللہ کا بندہ ہے، عزا کا نہیں ہے. تو عبودیت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں تھا قرآن کریم میں یہ نام لینا، اس لیے اللہ نے نام نہیں لیا اس کو، اس کی کنیت سے جو مشہور تھی ذکر کیا. یہ دوسری وجہ. ایک وجہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کی طرف اشارہ کیا. آگے جو آ رہا ہے نا، سیصلی نارا ذات لہب، یعنی وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں. نارن یعنی آگ، اور ذات لہب یعنی بھڑکتی ہوئی، شعلے والی. تو کیونکہ وہ شعلے والی آگ میں جانے والا ہے، اور اس کو عربی میں ذات لہب بولتے ہیں، شعلے والی آگ کو ذات لہب بولتے ہیں. تو مناسب تھا کہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا جائے کہ ابو لہب ذات لہب، ابو لہب ذات لہب. نام ذکر کرنے کی ایک وجہ ہے ابو لہب کہ یہ نام اثر دکھلائے گا اور اس کا انجام وہی ہوگا، ذات لہب، شعلے والی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. ایک مناسبت اس کے نام اور اس کے انجام میں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا نام لیا. چند وجوہات علماء نے بیان کی. تو اس کا نام اس کے انجام کے مناسب ہے، اس لیے اس کا نام یعنی اس کی کنیت اس کے انجام کے مناسب ہے، اس لیے اس کی کنیت سے اس کو ذکر کیا، اس کا نام نہیں لیا. ما اغنا عنہ، قرآن میں یہ لفظ 4 معانی کے لیے آتا ہے. اغنا یغنی، ایک تو کسی چیز کی وفرت کے معنی ہے مقدار میں کثرت ہونا، کسی چیز کا بڑی مقدار میں ہونا، اس کو غنا بولتے ہیں عربی میں. پیسہ بہت زیادہ ہے تو اس کو عربی میں رجل غنی بولیں گے، مالدار شخص، کثرت مال. تو کسی چیز کی کثرت کی وجہ سے غنی کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے مالدار شخص کو غنی بولا جاتا ہے، اس لیے کہ مال کی کثرت ہے. ایک معنی تو قرآن میں یہ ہوا، کسی چیز کی کثرت کو یعنی مقدار میں زیادتی کو بیان کرنے کے لیے لفظ غنی آتا ہے. اور ایک دوسرا معنی ہے بقا اور دوام، دنیا میں رہنا، باقی رہنا، وہ بتانے کے لیے آتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے، سورہ یونس میں ہے کأن لم تغن بالامس، یہاں پر تغن بالامس میں یہی لفظ ہے، غنا کا لفظ. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ یہ باغ جو ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، گویا کہ وہ اس سے پہلے آباد نہیں تھا، اجڑا ہوا پہلے سے تھا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی مثال دی. مثل الحیات الدنیا، دنیا کی مثال یوں ہے، اللہ نے اس کی پوری مثال دی کہ جیسے بارش آسمان سے برستا ہے، پھر زمین سے سبزہ اگتا ہے، پھر چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کو اجاڑ دیتے ہیں، تیز ہوا، تند ہوا آتی ہے اور سب اجڑ جاتا ہے. کہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، چند دن کے لیے چمک دمک اس کی نظر آتی ہے، پھر سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ اس سے پہلے آباد نہیں تھے وہ زمین. دیکھنے والا یوں سمجھے گا کہ یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، پہلے سے یہ زمین ایسی بنجر زمین ہے، اجڑی ہوئی زمین ہے. تو کأن لم تغن یہاں پر بقاء کے معنی میں اللہ نے استعمال کیا. اور ایک استعمال قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آتا ہے، واللہ هو الغنی الحمید. غنی کے معنی بے نیاز، یعنی جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس ہر چیز ہے،
جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کے طور پر جہاں قرآن میں استعمال ہوتا ہے وہاں پر معنی کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، غنی ہے وہ. اور چوتھا معنی جو ہے وہ نفع اور فائدہ دینا، جو یہاں پر ہے سورہ لہب میں. اور قرآن کریم میں اکثر یہ جو معنی ہوتا ہے نفع دینا، فائدہ پہنچانے کا جو معنی ہوتا ہے نا، ہمیشہ نفی کے ساتھ آتا ہے. نفی یعنی ما یا لن تغنی عنہم اموالہم، کوئی کام نہیں آئیں گے ان کے اموال اور ان کی اولاد. ما اغنى عنہم، ما اغنى عنی مالیہ سورہ حاقہ میں، فما اغنت عنہم آلہتہم، ما آیا، ما نفی کے لیے یعنی نہیں کام آیا، نہیں کام آیا، نہیں کام آیا. لن تغنی عنہم، لن بھی نفی کے لیے آتا ہے. تو قرآن کریم میں یہ جو معنی ہے نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانے کا جو معنی آتا ہے، اکثر قرآن کریم میں نفی کے ساتھ آتا ہے، ما یا لن کے ساتھ آتا ہے. جیسا کہ سورہ لہب میں ہے، ما اغنا عنہ مالہ، کہ کام نہیں آیا اس کا مال اور اس کی اولاد یا اس کی کمائی. یہاں پر ایک عجیب بات ہے، یہ جو آیت ہے نا، ما اغنى عنی مالیہ، کیا ہے آیت؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. یہاں پر ما دو مرتبہ ہے اس آیت میں. ما اغنى عنہ مالہ وما، دو مرتبہ ما آیا نا. علماء فرماتے ہیں کہ پہلا ما جو ہے وہ نفی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور استفہام کے لیے بھی ہے، استفہام یعنی سوال کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو ما ہے وہ یا تو موصولہ ہوگا بمعنی الذی کے معنی میں، جو کے معنی میں اردو میں، یا پھر وہ ہوگا مصدریہ. مصدریہ یعنی دو لفظ کو ملا کر ایک کلمہ مفرد بنتا ہے، اس کو مصدریہ بولتے ہیں. تو ایک ہی آیت میں دو ما آ رہے ہیں اور دونوں میں دو معنی علماء نے بیان کیے. یعنی اس آیت کا ترجمہ چار طرح سے ہم کر سکتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ ہم اردو میں چار انداز میں کر سکتے ہیں. اتنی چھوٹی آیت جو ہے، کس وجہ سے دو ما جو آئے اور اس میں دونوں ما میں معنی الگ ہے، معنی الگ. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی جب تک عربی میں مہارت نہ ہو قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. جو کتابوں میں لکھا ہے وہ سمجھ لو بس. اپنی طرف سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ڈکشنری خرید لی اور الحمدللہ دوسرے دن سبق شروع تفسیر کا. ارے بھائی جب تک تم کو عربی میں مہارت نہیں ہوگی تم بیان نہیں کر سکتے، قرآن کے معنی صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتے. دیکھو کتنی چھوٹی آیت ہے اور اس میں دو ما آ رہے ہیں اور ہر ما کے دو معنی علماء نے بیان کیے، جس کی وجہ سے چار طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. پہلا ما اگر نافیہ ہو تو ترجمہ ہوگا کام نہیں آیا اس کو اس کا مال. اور پھر دوسرے ما میں مصدریہ مان لو تو ترجمہ ہوگا اور اس کی کمائی. تو پہلا ترجمہ یوں ہوگا کہ کام نہیں آیا اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی. اس میں پہلے ما کو ہم نے نافیہ مانا اور دوسرے ما کو مصدریہ مانا. اب پہلے ما کو استفہامیہ مانو اور دوسرے کو مصدریہ رکھو تو معنی یوں ہوگا، کیا کچھ کام آیا اس کا مال اور اس کی کمائی. معنی بدل گیا. وہاں پر نہیں نفی کے لیے آ رہا اور یہاں پر سوال ہے، کیا اس کے کام آیا اس کا مال. یعنی تم نے دیکھ لیا نا اس کا انجام، کس طرح مرا. وہ اتنا سارا مال اپنی ایک جگہ پر دھرا رہا لیکن وہ بیچارہ غریب مرا، بھوکا پیاسا مرا. کہاں گیا مال اس کا؟ دیکھ لیا تم نے، کام آیا؟ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. انجام دیکھ لیا؟ نہیں کام آیا. یہ معنی ہوا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کیا کام آیا اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی. یہ دوسرا معنی ہے. اب دوبارہ پہلے کو نافیہ مانو اور دوسرے کو موصولہ تو معنی ہوگا نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا. جب موصولہ مانا جائے گا تو جو کا معنی آئے گا.
یا جو کا ترجمہ کیا جائے، اور جو اس نے کمایا. پہلے میں ہم ترجمہ کر رہے تھے اور اس کی کمائی ایک ہی لفظ، لیکن الذی کی وجہ سے جملہ بن جاتا ہے، یعنی عبارت تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے. اور جو اس نے کمایا، اور پھر چوتھا ترجمہ ہوگا وہی استفہامیہ اور موصولہ. کیا اس کو کام آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا؟ تو دیکھا ایک آیت کو ہم نے ماں کے معنی کے بدلنے کی وجہ سے 4 طرح سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا. وما کسب، کسب سے مراد اس کی کمائی ہے یا اس کی اولاد ہے. دونوں معنی علماء نے بیان کیے کہ وما کسب کے معنی ہے اور جو اس نے کمایا یا اس کی کمائی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وما کسب سے مراد اس کی اولاد ہے. اور وجہ کیوں ہے بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ کیا کہتا تھا کہ میں اپنا فدیہ ادا کر دوں گا، میں اپنے بچاؤ کا انتظام کر لوں گا، مال دے کر یا اپنی اولاد کو اپنے بدلے جہنم میں ڈال کر میں خود بچ جاؤں گا. تو وہ 2 چیزوں کا تذکرہ کرتا تھا اپنے بچاؤ کے لیے، اپنا مال اور اپنی اولاد، جس کو فدیے کے طور پر دینا چاہتا. تو اللہ نے وہی دونوں چیزوں کی نفی کی یہاں پر کہ یہ بھی کام نہیں آئے گا اور یہ بھی کام نہیں آئے گا. اور مرا بھی بیچارہ اسی طرح کہ نہ وہ مال سے فائدہ اٹھا کر مرا، کھاتا پیتا مرا، اور نہ اس کی اولاد کی اخیر عمر میں اس کو مدد اور مہربانی اور تیمارداری ملی، کچھ بھی نہیں ملا. بچوں نے اٹھا کر اس کو ڈال دیا. اور کہا جاتا ہے کہ اس کو گھر سے لے کر اس کی قبر تک جہاں کھودی تھی لکڑیوں سے مار مار کر، ڈنڈوں سے مار مار کر اس کو لڑکھا کر اس طرح لے گئے، اس لیے کہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ ذرا بھی ہم ہاتھ لگائیں گے اس کے بدن کو تو ہو سکتا ہے کہ بیماری ہم کو لگ جائے. بہت خطرناک بیماری سمجھی جاتی تھی. تو اس طرح اس کو گلاٹیاں کھلا کر، جیسا کہ بولتے ہیں ہم ہماری سادی زبان میں، اس طرح اس کو وہاں تک لے جایا گیا. اور قبر بھی اس کی مکے کے خارج بنائی. آج بھی ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو حرم شریف سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ابی لہب، ابھی بھی مشہور ہے. اور تعجب کی بات ہے آج تک بھی اس پہاڑ کے اوپر کوئی گھر نہیں بنا، حالانکہ حرم سے بہت قریب ہے. اس سے پہلے بڑے بڑے ٹاور بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ پہاڑ پتہ نہیں، بس نحوست اس کی قبر کی وجہ سے کہ وہ اجڑا ہوا ہے آج تک پہاڑ. عجیب معجزہ ہے یہ بھی، آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں. وہ جب بھی گزرتے ہیں وہاں سے پورا پہاڑ ہم کو نظر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی نہیں بناتا. تو وہیں پر اس کو دفن کیا ہوگا. تو اس کی نحوست کی وجہ سے آس پاس کی جگہ میں بھی نحوست آ گئی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو تو اس کی کنیت سے ذکر کیا، یہاں پر اس کی بیوی کا نام کیوں نہیں لیا؟ جب میاں کا نام لیا تو بیوی کا نام لے لیتے، برابر سرابر ہو جاتا. اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل. اصل نام تو اروا تھا، اروا بنت حرب، جو ابو سفیان کی بہن تھی. لیکن یہاں پر ام جمیل نام نہیں لیا. اس کی بھی علماء نے وجہ بیان کی کہ اصل میں وہ کانی تھی، یعنی ایک آنکھ اس کی بیکار تھی، کانا بولتے ہیں نا، کانی. لیکن کیونکہ بڑے خاندان کی تھی تو اس کا یعنی عزت کرنے کے لیے، احترام کرنے کے لیے اس کا نام ام جمیل رکھ دیا تھا. ام جمیل یعنی خوبصورت بچے کی ماں، یعنی اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے نام رکھا گیا. حالانکہ وہ عورا تھی، بمعنی کانی تھی، لیکن شرافت یا شریف خاندان کی تھی تو لوگوں نے اس کی شرافت کو دیکھتے ہوئے ام جمیل نام رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ام جمیل نام لکھا کہ وہ تو قبیحہ تھی، اس کے تو چہرے پر عیب تھا، تو کیسے ام جمیل؟ یہ نام غلط ہے. اگر نام لیتے تھے ایک غلط بات کو رواج دینے کے معنی میں ہو جاتا کہ کہاں ہے ام جمیل؟ تو ام قبیحہ، قبیحہ تھی بمعنی بدصورت. اور دوسری بات یہ کہ ام جمیل کہنے کے لائق بھی نہیں رہی بعد میں. اس نے جو دشمناوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں اس نے پہنچائی، تو کہاں ام جمیل رہی؟ جمال اور خوبصورتی اس کے اندر کہاں رہی؟
ساری خرابی اور قباحت اور بدصورتی اس کے عمل میں بھی آ گئی، تو اللہ نے یہاں پر اس کا نام نہیں لیا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا کہ بھئی غیر مسلم کا نکاح بھی صحیح ہوتا ہے، جو نکاح کرتے ہیں آپس میں جو صحیح طریقے سے ہوتا ہے وہ بھی نکاح معتبر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے امرأتہ کہا، یعنی اس کی بیوی، اس کا معنی ہے کہ اس کا نکاح اللہ نے ثابت کیا کہ ہاں تھا نکاح۔ ایک مسئلہ علماء نے استنباط کیا۔ اخیر میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد۔ حمالۃ الحطب کے بارے میں تو بیان کیا گیا کہ حطب سے مراد ایندھن کی لکڑیاں، یعنی آگ جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی جنگل سے۔ اتنی کنجوس تھی وہ کہ اس طرح کے کام کے لیے بھی وہ خادم نہیں رکھتی تھی، خود کام کرتی تھی، روزانہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر گٹھر بنا کر لاتی تھی اپنی پیٹھ پر لاد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خصت حال، اس کی یہ صفت بیان کی کہ دیکھو کتنی گری ہوئی ہے، اتنی کنجوس۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حطب سے مراد چغل خوری کرنا، لوگوں کے درمیان لڑائیاں بھڑکانی، فساد مچانا، آپس میں لوگوں کو لڑانا، یہ کام کرتی تھی، لوگوں کی باتیں ادھر ادھر سے نقل کرتی تھی۔ تو حطب سے مراد یہ چغل خوری یا چغلیاں مراد ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایندھن کا کام کرتی ہے، یعنی وہ بھی آگ بھڑکاتی ہے عداوت کی اور دشمنی کی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس کی آخرت کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جہنم کے اندر وہ جہنم کے تہ میں جو درخت ہوں گے اس کی لکڑیاں توڑ کر اپنے شوہر کے نیچے ڈالے گی تاکہ آگ اور زیادہ جہنم کی بھڑکے۔ یہ اس کے لیے گویا کہ عذاب کی ایک شکل ہوگی۔ اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد۔ جید یعنی گردن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گردن کا جو یا سینے کا جو حصہ ہے نا، یہ عورتوں کی زینت کا حصہ ہے، کہ یہاں پر ہار وغیرہ عورتیں اپنی زینت کا سامان کرتی ہیں اس کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی جگہ پر یہ بیان فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، کہ کہاں وہ عورت جو اپنے سینے کے اوپر ہار وغیرہ زینت کا پہنے ہوئے، اور یہ عورت جس کو جہنم میں ڈال کر اس کی گردن میں مسد کی رسی باندھ دی جائے گی اور اس کے ذریعے اس کو کھینچ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو گویا کہ جو موضع زینت ہے اسی کی قباحت بیان کی، یعنی عورت کے لیے بہت بڑی گویا کہ دل دکھنے کی بات ہو جاتی ہے۔ انسلٹ کرتے ہیں نا، کسی کا انسلٹ کرنا، عورت کی انسلٹ ہو جاتی ہے کہ جہاں پر میں اپنی زینت کا سامان کرتی ہوں اسی کو تم نے برا بتایا۔ اللہ نے جان بوجھ کر یہ اس کا تذکرہ کیا فی جیدہا حبل من مسد۔ ویسے تو آگ، جہنم کے آگ میں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، لیکن اس کے لیے خاص یہ ذکر کیا فی جیدہا حبل من مسد۔ اور بعض علماء فرماتے کہ نہیں، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فی جیدہا حبل من مسد؟ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا، قیمتی پتھروں کا ہار تھا، اور وہ اس کو لوگوں کو بتاتی تھی کہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں گی، اور بار بار اس کا تذکرہ کرتی تھی اس ہار کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ ہم تم کو جہنم میں دیں گے۔ وہ ہار تو نے بیچا اور اس کی قیمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو نے تدبیریں کی، اب اس کی جگہ پر گردن میں ہم جہنم سے بنی ہوئی یا جہنم کے آگ سے بنی ہوئی رسی یا رسہ مضبوط قسم کا ڈالیں گے، جو اس کے لیے عذاب کی ایک شکل ہوگی۔ یہ ہے سورہ مسد۔ بعض باتیں جو رہ گئی تھی وہ آج آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔